اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفات بیان کی تھی اس ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ اولاد ثابت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی اولاد اللہ تعالیٰ کی جنس سے ہوگی اور یا غیر جنس سے ہوگی۔ غیر جنس سے تو انسانوں کے اندر بھی یہ بات بہت بڑے عیب کی بات ہے کہ انسان ہے اس سے کوئی اولاد پیدا ہو اور وہ اس کی جنس کے علاوہ ہو۔ مثال کے طور پر انسان سے بندر، کتا، بلی، اسی طرح کی کوئی چیز پیدا ہو جائے تو بہت بڑی جو ہے نا ایک عیب کی بات ہے۔ تو غیر جنس سے پیدا ہونا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرنا یہ تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جنس سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ تمام صفات اس میں ہونی چاہیے، اور اگر وہ صفات کسی کے اندر مان لیں تو اسے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا لازم رہے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی اولاد کا قائل ہونا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا تھی؟ اس میں ایک صفت تھی بدیع السماوات والارض، کہ سبھی اس کے تابع دار ہیں، سب اسی کے تابع دار ہیں، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس سے متعلق فائدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کسی چیز کو ایجاد کرنے میں اور کوئی کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی خاص کاموں مثلا بارش، رزق وغیرہ پر خاص فرشتوں سے کام لینا، اور اسی طرح اسباب اور مادے اور دیگر قوتوں سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب اللہ کے تابع دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے کام لیے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے فرشتوں سے کام لینے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ حکم کریں اور بچہ پیدا ہو جائے؟ اس سارے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوامر پورے ہو رہے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں، وہ کسی نہ کسی اسباب کے ماتحت ہیں، تو اس میں ایک حکمت ہے، کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے تابع دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے تابع دار ہیں۔ اور اسباب اور قوتوں کے خزانے سب اللہ کی ملک میں ہیں، یعنی جو بھی کام کسی بھی سبب سے ہو رہا ہے وہ حقیقت میں اس سبب سے نہیں ہو رہا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مواقع پر ایک چیز کا سبب موجود ہوتا ہے اور سبب اعلیٰ درجے پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو نتیجہ ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ میاں بیوی ہیں، شادی کی اور کئی عرصہ ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ تمام اسباب جتنے بھی ہیں ان سے جو کام لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے لیا جا سکتا ہے۔ اسباب کو مہیا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر سبب کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا بھی آنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ وجوہات چل رہی تھیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب لوگ جو یہ سمجھتے ہو، یہود سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں مل کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان باطل پر ہیں، اور جب یہود و نصارہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ایک کو حق پہ اور دوسرے کو باطل پہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ باطل پر کیوں ہیں اور مسلمان حق پر کیوں ہیں، اور یہ ان کے باطل پر ہونے کی وجوہات بیان فرما رہے تھے۔ پہلی وجوہات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مساجد کو ویران کرتے ہیں، جیسے کل پڑھا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حق طلبی سے نہیں بلکہ محض ضد سے معجزے طلب کرتے ہیں، یعنی جو بھی نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں، اور معجزات سے جو ہے معجزے کا مطلب یہ ہے کہ بے بس عاجز کرنے والا، یعنی انسان اس کو دیکھ کر بے بس ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا کام میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھاؤ۔ معجزے دکھانے کے دو مقصد ہو سکتے تھے، ایک یہ مقصد ہوتا تھا، ایک مقصد جو ہو سکتا ہے اور اچھا مقصد ہے وہ یہ کہ بھئی ہمیں حق سمجھ میں آ جائے، یعنی نبی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی برحق ہے، لہذا ہم اس کو مان لیں۔ ایک تو مقصد یہ ہو سکتا ہے معجزہ مانگنے کا، لیکن دوسرا یہ کیا تھا؟ ضد، یعنی طرح طرح کے مطالبے کرنا تاکہ ہم اسی میں لگے رہیں، اور ہمیں جو ہے نا ایک معجزہ سامنے آ جائے تو دوسرے کا مطالبہ کریں، دوسرا آ جائے تیسرے۔ تو یہ بھی حق پرستوں کا کام نہیں ہوتا۔ جو حق کے طالب ہوتے ہیں ان کو تو ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن تو اس کے باوجود کہ یہ ہٹ درمی کے سے کام لیتے تھے اور معجزات جو ہے اس لیے مانگتے تھے تاکہ بس ضد بازی لگائی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والوں کے کام نہیں ہیں۔ تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کام ایسے کرتے ہو، لہذا تمہارا دعویٰ جو ہے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور قیامت کے دن عملاً
اور اس دنیا میں قولاً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم باطل پر ہو اور مسلمان حق پر ہیں۔ اچھا، وہ ضد کے لیے موجے طلب کرتے تھے، اس کی کیا صورت تھی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی دلیل۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اسی طرح کہتے چلے آئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل ان کی بات کی، یعنی جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کے لوگ بھی یہی بات کہتے تھے، اور ایک جیسے ہوئے دل ان کے، یعنی جیسے ان کے دل تھے ان کے دل بھی ویسے ہی ہیں۔ بعد میں کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہوئے دل ان کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک صاف صاف بیان کر دی ہم نے دلیلیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین چاہتے ہیں۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، یعنی جیسے نبوت کا خاصہ ہے، انبیاء کا خاصہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، خواہ کسی واسطے کے بغیر ہو، جیسے خود فرشتوں سے کلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے بھی ویسے فرمائیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے کہ پیغمبروں سے بطور وہی بات کرتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس بھی فرشتے آنے چاہیے، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کریں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بات کریں، اور ہمیں یا تو رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ بھئی ہر بندے کو یہ بات سنا دیں کہ بھئی یہ ہمارے حکم ہے اس کو پورا کرو، وہ یہ کہتے تھے، یا یہ کہ ہمیں کم از کم اتنا کہتے ہیں کہ یہ محمد ہمارے رسول ہیں ان کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو بالکل بیکار اور جاہلانہ بات ہے، اس لیے اس طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول ہے، یعنی وہ پہلے جیسے یہ جاہلوں والی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کے جاہل بھی یہی لوگ بات کرتے تھے، تو جب یہ جاہلوں والی بات کر رہے ہیں اور پہلے والے جاہل بھی یہی بات کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقات اور باریک بینی پر مبنی نہیں ہے، یعنی اس قول کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس سے یہ حقیقت میں یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے تو ہم حق کو مان لیں، ایسا کوئی باوقت اور کوئی معنی دار نہیں ہے، یہ تو ایک فضول سی بات ہے ان کے منہ میں آئی اور انہوں نے کہہ دی، یہ حق طلبوں کی نشانی نہیں ہے، حق طلبوں کے لیے جو رسول کا ایک موجہ دکھا دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو اس طرح رد کر دیا کہ یہ بات جاہلوں کی بات ہے، اور دوسرے یہ فرمایا یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، پہلے والے جاہل بھی اس طرح کی بات کرتے تھے، یہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ ثانیاً، یعنی دوسری دفعہ، پہلی دفعہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جاہلانہ بات ہے، اور دوسری دفعہ اس قول کا منشا، یعنی ان کے دل میں وہ کیا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، سبب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب یعنی اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کج فہمی میں، یعنی نا سمجھی میں، یہ بات کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں، اس لحاظ سے ان سب کے قلوب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی پیدا ہوئی، یعنی ان کے دل بھی ٹیڑھے تھے، ان کے دل بھی ٹیڑھے ہیں، ان کے ٹیڑھے دلوں میں جو باتیں آئیں ان کے ٹیڑھے دلوں میں بھی یہی باتیں آئیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس مطالبے کا جواب دیتے ہیں، یعنی پہلے تو ان کی مطالبے کو فضول قرار دیا، پھر بتایا کہ مطالبہ فضول ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فضول بات کیوں کرتے ہیں، تیسرے نمبر پہ بتایا کہ جو مطالبہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس قول کا جزء اول، یعنی وہ کہا
کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، دو اقوال ہو گئے نا، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے کلام کرے، تو کیا فرمایا کہ اس قول کا جزء اول یعنی یہ جو ان کا مطالبہ ہے اس کا پہلا حصہ یعنی یہ بات کہ اللہ ہم سے کلام کرے حماقت یعنی بے وقوفی تھا، کہ ان کو کہ اپنے کو باوجود جہالت اور بے علمی کے ملائکہ اور انبیاء کا ہم پلہ بنانا چاہتے تھے۔ یعنی یہ تو انبیاء اور ملائکہ کا خاصہ ہے، ملائکہ کے اندر وہ صفات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات دی ہیں، تو یہ تو بالکل فضول بات ہے۔ اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے، یعنی اس کا تو جواب، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی بات ہے، اس کا تو میں جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا، یہ فضول بات ہے، اس کا میں کیا جواب دوں آپ کو، لہٰذا اس کا جواب تو دیا ہی نہیں، اور صرف دوسرے جز کا جواب دیا جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی، ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دلیل مانگتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نفع بخش اور کفایت کر سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ معترضین کو محض ضد یعنی اعتراض کرنے والے ضد اور قد یعنی ان کو ضد ہی مقصود ہے، اس لیے حق تک پہنچنے کی غرض سے ان کو تحقیق منظور ہی نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ معجزہ آ جائے تو ہم اس کو مان کر حق تک پہنچ جائیں، وہ تو صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، تو ایسوں کی تسلی تو کوئی بھی نہیں کرا سکتا۔ بھئی آپ کے پاس، آپ کسی بھی فن میں ماہر ہیں اور آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اگر تو وہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ آپ کو لاجواب کرنا چاہے تو آپ اس کو جواب کبھی بھی نہیں دیں گے، آپ کہیں گے بھئی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو ایسا لگے کہ بھئی یہ علمی کوئی بات پوچھنا چاہ رہا ہے جو اس کے فائدے کی ہے اور میں اس کو بتاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو آپ اس کو بڑی خوشی سے بتائیں گے۔ آپ کسی دنیا کے کسی فن میں ماہر ہیں، آپ کسی سافٹ ویئر میں کسی بھی چیز میں ماہر ہیں، انجینئر، سائنسدان جو بھی ہے، کوئی آدمی آپ سے پاس آتا ہے اور آپ سے بات پوچھتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوچھے گا تو یہ عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پوچھے تو آپ خوشی سے بتائیں گے، لیکن وہ اگر آپ کو لاجواب کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہیں گے جاؤ یار اپنا کام کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور ایسے جو حق اور بات کو سمجھنے کے لیے آتے نہیں ہیں تو ان کو کوئی مطمئن کر بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب ہی نہیں دیا، یعنی جو پہلی والی بات تھی اس کا تو جواب دیا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی مانگ رہے ہو، ایک دلیل مانگ رہے ہو، ہم نے تو تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی دلائل دیے ہیں، بہت سی نشانیاں دی ہیں، لیکن چونکہ تم ماننے والے نہیں ہو بلکہ اعتراض کرنے والے ہو، اس لیے اب تمہارا کوئی حل نہیں ہے، حل یہی ہے کہ تم اگر حق طلب کرنا چاہتے ہو تو وہ تو تمہارے لیے بہت سی ہیں کہ دلائل موجود ہیں، اور نہیں طلب کرنا چاہتے تو اس سے ڈبل بھی آ جائیں تم نہیں ماننا۔ فائدہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جاہل بتایا، علامہ ہے کہ تم جاہل ہو، پہلے بھی جاہلوں نے بات کی ہے اس طرح کی اور تم بھی جاہل والی بات کر رہے ہو، وہ تو جاہل نہیں تھے، ان میں تو علم والے بھی تھے اور ان کو ایسے لوگ بھی تھے جو تورات کو سمجھتے تھے، تو جاہل کیوں کہا، یہ اشکال ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جاہل اس لیے کہا کہ باوجود اس بات کے کہ قطعی اور قوی مضبوط دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا، یعنی ایک جاہل ہوتا ہے وہ کہ جو بات اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی، ایک وہ بھی جاہل ہوتا ہے کہ جو اس کو بات بتاؤ سمجھاؤ اس کے باوجود بھی سمجھتا نہیں ہے، تو یہ تو اس سے بڑا، یعنی اگر وہ سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، متعصب ہے، تو یہ اس لیے اس کو جاہل کہا کہ تمہارے پاس تو علم بھی ہے اور تمہیں تو پتہ بھی ہے کہ سابقہ انبیاء کے دور میں بھی لوگ تھے اور ان کو بھی اللہ نبیوں نے دعوت دی، پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے یا جو ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اور کسی نے کہا تو بیوقوف لوگوں نے کہا تھا تمہارے تو ہم سامنے تو ساری باتیں موجود ہیں، تو تم پھر اگر جاہلوں والی باتیں کر رہے تو پھر ہم تمہیں جاہل ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، یعنی تمہارے پاس علم ہو اور وہ علم جو کسی نفع کا باعث نہ بنے تو وہ بھی جہالت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جاہل قرار دیا، یعنی مشرکین مکہ تو تھے ہی جاہل، جو تھوڑا بہت علم رکھتے تھے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو بھی جاہل کہہ دیا، ٹھیک ہے جی۔
بس کر ٹھیک ہے جی، آج کا سبق انشاءاللہ پھر یہاں تک ختم کرتے ہیں، اگلی آیت سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.